نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الذي يريكم آياته، وہ بلند و بالا رب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق یعنی بارش، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہو۔ بارش سے مراد وحی بھی ہوا کرتی ہے، علم ہدایت بھی ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث سے یہ مفہوم واضح ہے، یعنی جس طرح تمہاری جسمانی ضرورت کے لیے اس نے بارش کا انتظام کیا، تمہاری روحانی ضرورت کے لیے ہدایت اور وحی کا انتظام کیا۔ لیکن جس طرح یہ کائنات کی آیات اور نشانیاں کوئی نصیحت اور سبق نہیں دیتی ان کو، اسی طرح وحی کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت اور یہ کتاب ان کے لیے کچھ نصیحت کا سبب نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو رجوع کرتا ہو۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ۔ دین یہاں مراد ہے عبادت، دین سے مراد یہاں عبادت، طریقہ زندگی مراد ہے۔ سورۃ زمر میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت لا شریک، بے شریک۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ رفیع الدرجات، بڑے بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے خبردار کرے ملاقات کے دن سے۔ روح جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، انسانی جسم میں روح کا آنا کیا ہے؟ زندگی ہے، اور روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو روحانی زندگی کی علامت ہے۔ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور کس لیے کیا؟ لینذر یوم الطلاق، اللہ کا نبی ڈرائے لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ طلاق ملاقات ہی سے ہے، ایک ہی روٹ ہے، لام قافیہ۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے طلاق، یوم الطلاق، تو ایسے نہیں جو طلاق دیتے ہیں مرد عورت کو، یہ تے سے ہے، ملاقات کا دن۔ کیا کچھ کس سے ملاقات کرے گا؟ جسم روح سے ملاقات کرے گی، انسان زندہ ہو اٹھے گا۔ انسان اپنی جزا یا سزا سے ملاقات کرے گا، اپنی نیکیاں یا برائیاں، وہ سانپوں کی ٹوکری یا پھلوں کی ٹوکری ان کے سامنے رکھی ہوگی، اسے جا ملے گا، اسے پائے گا۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کی ملاقات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اہل ایمان کی، اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی جو کچھ کرتے رہے اب تک، اور دیگر بھی تمام اول آخر انسانوں سے۔ بچھڑے ہوئے قافلے، صدیوں پر محیط بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئے، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حقیقت میں بہت بلند ہے، اسی نے وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہی بھیجی، اور کس لیے بھیجی؟ تاکہ لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے دوبارہ جی اٹھنے سے خبردار کرے۔ وہ دن ایسا ہے کہ یومہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے۔ کہاں سے؟ قبروں سے نکل کر۔ مرنے کے بعد جسم قبر کے اندر گھل مل جاتا ہے نا، قیامت کے دن پھر نکل کے باہر آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ وحصل ما فی الصدور تک ہے۔ اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کون ہے بادشاہ؟ جب کوئی جواب نہ دے پائے گا خوف اور دہشت کے مارے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، وہ اللہ، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بہت زبردست ہے۔ پیچھے آپ سورہ زمر میں پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آسمانوں کو لے کر
یہ بات فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر کوئی بھی جن و انس میں سے بول نہ سکے گا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں خود ہی یہ بات فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار. اور ایک اور رائے کے مطابق یہ کہ ایک فرشتہ جواب دے گا جس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، جو ندائے عام کرے گا، اور اس کے بعد جو نیک مسلمان ہوں گے ان کی زبان پر بھی یہ بات جاری ہو جائے گی للہ الواحد القہار. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو جزا دی جائے گی کیا، جو اس نے کمائی کی. ہر انسان کو اس کی کمائی کے برابر یا اس کی کمائی کے مطابق جزا دی جائے گی. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. دنیا کی عدالتوں میں کتنی دیر لگتی ہے انصاف پانے کے لیے، اللہ کی عدالت میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی. وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈراؤ ان کو، پھر ڈراؤ، یوم الآزفۃ، اس دن جو قریب آ لگا ہے. آزفہ، اب یوم الطلاق کے بعد یوم الآزفہ، جیسے آتا ہے نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہیں آیا اقتربت الساعہ، کہیں آیا ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم میں. تو آزفہ جو ہے اس کا معنی ہے قریب آنا، کیونکہ سریع الحساب پیچھے کہا نا جلدی حساب لینے والا ہے، لہذا وہ دن بھی قریب آنے والا ہے. کیا ہوگا اس دن؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، لدا قریب، الحناجر حلق کے ہوں، جب دل حلق کو جا پہنچیں گے، دل گلے پہ جا اٹکیں گے. کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. مال الظالمین، نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی دوست، کوئی دلی دوست، ولا شفیع، اور نہ سفارشی، یطاع، جس کی کوئی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے. نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست. حمیم کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کھولتا ہوا پانی. حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست کو کسی تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل کھول اٹھے یا اس کے جذبات بھڑک اٹھے. جیسے پانی میں ابال آ جاتا ہے نا، ایسے ہی انسان دیکھے اپنے دوست کو تو اسے ایک طرح سے ابال آ جائے، اسے برداشت نہ ہو. تو یہاں اس لیے حمیم کہا گیا. ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جاتی ہو. یعنی آپ جس کو مرضی اپنا سفارشی سمجھ لیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بات کتنی مانی جائے گی. فرمایا کسی سفارشی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے کہ سفارش کرو، اور جس کے لیے اجازت دے کہ ہاں اس کے لیے کرو، تو پھر وہ مطلق سفارش کا تو تصور ہی ختم. اب آپ دیکھیں ایک شخص مثلاً آپ کو کہ نہیں قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کرا دوں گا، یا دنیا میں ہی کوئی مثال لے لیں، اور بہت آپ کو تسلی اور یقین دلائے اور وہ کرے بھی، لیکن آگے سے مانی نہ جائے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. اس لیے اگر انسان خود سے تصورات قائم کر بیٹھے اور کہ وہ فلاں بزرگ مجھے چھڑا لیں گے، اور قیامت کے دن وہ پوری کوشش میں بھی ہوں چھڑانے کے، تو بات ہی نہ مانی جائے، تو پھر یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، خیانت نگاہوں کی چوری سے واقف ہے. حالانکہ نگاہ کسی چیز پہ پڑ جائے تو کوئی دوسرا بھی نوٹس نہیں لے سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی. وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں دل یا سینے، صدور سینے. اور ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب دل حلق کو پہنچے ہوں گے، چپ چاپ غم سے بھرے ہوئے غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. نہیں ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت یا چوری کو اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا ساتھ حق کے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، یعنی کسی اور کو، لا یقضون، نہیں وہ فیصلہ کرتے، بشیء، کچھ بھی، کسی چیز کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ پکارتے ہیں اس کے سوا جن کو، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گی. کیوں؟ کوئی دلیل پیچھے پڑ چکے ہیں آپ؟ مالک یوم الدین، بس وہ ہے مالک یوم الدین کا، اور فیصلہ بھی
اسی کے ہاتھ میں. اور یہاں ایک دفعہ مثبت بات کی گئی، فیصلہ وہ کرے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کوئی اور بھی کرے گا، یا انسان ازیوم کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا کر رہا ہو. اب نفی کی گئی کہ نہیں، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں وہ تو کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا بھلا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں. فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو تھے ان سے پہلے، کانو وہ تھے، ہم وہ، اشد زیادہ زبردست، زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وآثاراً اور نشانیوں میں، فی الارض زمین میں. فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ساتھ ان کے گناہوں کے، وما کان اور نہ تھا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا. واق، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، وقایا بھی اسی سے ہے، تقوی بھی اسی سے ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کہیں ہم نے زمین تو بڑی دیکھی لیکن کبھی یہ نہیں سوچا، یعنی کبھی خیال نہیں آیا بڑے بڑے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے یہاں جو ان چیزوں پہ جھگڑتے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ بڑائی جتاتے ہوں گے اور تکبر کرتے ہوں گے. کہاں گئے سب؟ کسی کو ان کی قبروں کے نشان اور آثار بھی نہیں پتا کہ آج ان کے سر کس زمین میں دفن ہے. اب دیکھیں نا زمین کیا کچھ سمیٹ کے بالکل سپاٹ ہے، کچھ نہیں بتاتی، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. اور خاص طور پر جو ایسی عمارتیں ہیں قدیم دور کی، جیسے قوم سمود اور قوم عاد اور ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے، فرعون کے نشانات اور دوسری قومیں، یعنی کس قدر اپنے وقت کی مانی ہوئی قومیں تھی، مانے ہوئے لوگ تھے. دنیا ان کے آگے جھکتی تھی، لیکن جب مر گئے تو کہاں گئے؟ عمارتیں چھوڑ گئے، آثار عبرت چھوڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھو یہ سب کچھ تو سوچو کہ کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. تو کیسے ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کہ کانو ہم اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ شدید تھے قوت میں. وآثاراً فی الارض، اور آثار کے اعتبار سے زمین میں تم نے تو ایسے کوئی اثرات چھوڑے ہی نہیں. اور ہم اگر اپنے پہ یہ آیت لیں تو بڑی سچی آیت ہے. ہم تو آج عمارت بناتے ہیں اور کل دراڑ پڑ جاتی، گر جاتی. سویلائزیشن جو ہے اس اعتبار سے تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اور جو قدیم عمارتیں کچھ بچی کچی مغلیہ دور دوسرے تیسرے دور کی تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ برباد ہو گئی. فرمایا کہ تمہارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی یاد کرے تمہارے مرنے کے بعد. تمہارے تو اثرات بھی کوئی نہیں ہے، تمہارے تو نشان بھی نہیں رہنے پیچھے. تو دیکھو جو نشان چھوڑ گئے انہیں بھی کچھ نہیں ملا، تو تمہارے پاس تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں خدا کے احکامات کے آگے تکبر کرتے ہو؟ تمہاری تو دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں، آخرت میں کیا ہوگی؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اس ساری ترقی کے باوجود اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور اب کیا معاملہ ہے؟ کوئی لا سکتا ان کو واپس؟ ہے کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا؟ یا وہ جب سزا ان کو دے گا قیامت کے دن تو اس سزا سے کوئی انہیں چھڑانے والا ہے؟ ذالک، یہ انجام کیوں ہوا؟ بأنہم، بوجہ اس کے کہ تحقیق وہ، کانت تھے، تأتیہم آتے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ بے شک وہ، قوی قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا. یعنی ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ان کا انجام ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے تھے. بینات بین سے ہے، بیان سے، ایسی نمایاں علامتیں اور نشانیاں جو بتاتی تھی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی تعلیم کے سچے ہونے کا واضح ثبوت تھی، اور زندگی کے معاملات کے بارے میں ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات. اب جیسے دیکھیں کہ ایک ہندو عورت نے یہ 2 آیتیں پڑھی تو اس
کوئی اس نے عربی نہیں پڑھی کچھ نہیں، لیکن خالص ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن کا میسج کیا ہے. تو اسی طرح بینات سے مراد وہ واضح کلیئر کٹ باتیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہوں، وہ ان کے رسول لے کے آئے تھے. فکفروا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سب کا انکار کر دیا. فاخذہم اللہ، تو انہیں اللہ نے پکڑ لیا. جب انہوں نے رسولوں کی باتوں کو نہ مانا تو دنیا میں زیادہ دیر پھر موج نہ کر سکے. اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور بے شک وہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کس کس کی طرف بھیجے گئے؟ فرعون، حامان کے بارے میں سورۃ القصص میں آپ پڑھ چکے ہیں، وقارون اور قارون کی طرف، اس کا بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس کے پاس خزانہ تھا بہت. فقالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، جادوگر سخت جھوٹا، کذاب. فلما جاءہم، پھر جب وہ لائے ان کے پاس، بالحق کی حق کو، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو، تو انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کرو، ابناء الذین آمنوا، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لے آئے ہیں. کتنی سخت آزمائش تھی کہ اس قوم میں سے جو ایمان لا رہا ہے اس کا بیٹا پکڑو اور ذبح کر دو. واستحیوا نساءہم، اور چھوڑ دو زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو. ایسی سخت آزمائش صرف ایمان لانے پر، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنی پڑے تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان پہ باقی رہیں گے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے، آمنوا معہ، ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ تو نہیں آیا تھا تو بھی ہم پہ یہ عذاب تھا، تو آ گیا تو بھی ہم پہ یہی عذاب مسلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے چال کافروں کی مگر اکارت، بھٹکی ہوئی، یعنی بھٹکنے میں، دلال میں، گمراہی میں. مراد یہ کہ اکارت گئی بے ہدف، یعنی انہوں نے ان کے بیٹے قتل کرنا چاہے لیکن خود سب ڈوب گئے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں موسیٰ کو، ذرا چھوڑو، مہلت تو دو مجھ کو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. اس میں فرعون کیا تاثر دیتا ہے؟ جیسے شاید کسی نے اسے پکڑ رکھا ہے کہ وہ اسے قتل نہیں کرنے دے رہے، اور اگر وہ نہ بیچ میں آتے تو وہ اسے کبھی کا ہلاک کر چکا ہوتا. لیکن باہر سے کون پکڑے ہوئے تھا؟ اس کا دل ہی پکڑا ہوا تھا، اندر سے کوئی خوف تھا اسے، ورنہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے تو کمزور ہی تھے نا. کس نے بچایا حضرت موسیٰ کو؟ اللہ نے بچایا. حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے قتل سے بچایا. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ مرنا تو ہے ایک دن. اور کہا فرعون نے، چھوڑو مجھے، میں قتل کروں موسیٰ کو. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہی تانا جو آج دیا جاتا ہے. اتنے اللہ والے ہیں تو پھر اللہ کو پکار دیکھیں، اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو. چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگے، یعنی رب اس کو بچائے. اور اگلی بات، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ یہ بدل دے گا تمہارے دین کو. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہیں بے دین کر دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا برپا کر دے گا، غالب کرنے میں، فی الارض زمین میں، الفساد فساد، یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. کون سا فساد کا ڈر تھا اس کو؟ کہ اس کے ہاتھ سے حکومت چھن جائے گی. فرعون کو یہ خوف لاحق تھا، دین بمانا حکومت. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عصت بربی وربکم، بے شک میں نے پناہ چاہی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی بھی. من کل متکبر، ہر متکبر سے. لا یؤمن بیوم الحساب، نہیں وہ ایمان لاتا یوم الحساب پر. اب یہاں یوم الحساب کیوں کہا گیا؟ یعنی اسے احساس ہی نہیں کہ کل کو اسے اپنی ہر حرکت کا جواب دینا ہوگا. میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. یہ دعا بڑی مفید ہے. جب کبھی ایسے کسی کا خطرہ ہو یا خوف ہو کہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس موقع پر پڑھنا چاہیے.
یعنی کسی ہٹ دھرم متکبر انسان کے جواب میں. یہاں سے لے کر انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. انسان ظاہر ہے کہ اللہ کی پناہ میں ہی محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی سازشیں اور باتیں ہو رہی تھی، اگر اللہ نہ بچاتا تو کیسے بچتے. اور اتنا طاقتور بادشاہ اس کے ہاتھوں، وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا. وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان. اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس، بالبینات، کھلی نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن یَکُ کاذبا، اور اگر ہے وہ جھوٹا، فَعَلَیہ کَذِبُهُ، تو اسی پر ہے جھوٹ اس کا. وَإِن یَکُ صادقا، اور اگر ہے وہ سچا، یُصِبْکُم، پہنچے گا تم کو، بعض الذی، بعض حصہ اس چیز کا، یعدکم، جو وہ وعدہ کرتا ہے تم سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں رہنمائی کرتا، من ہوا، جو وہ مسرفن، حد سے بڑھنے والا، کذاب، سخت جھوٹا ہو. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا. کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے تم. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا، نشانیاں لے کر آیا. کیا نشانیاں تھی؟ ید بیضا، عصا، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں، عذاب کی جو مختلف قسمیں تھی، کہ وہ اتنے معجزے لے کر آیا ہے پھر بھی تم اس کو نہیں مانتے. وَإِن یَکُ کاذبا، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے، فَعَلَیہ کَذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے اپنے اوپر پڑے گا. لیکن یہ یاد رکھو، یہ بھی چانس ہو سکتا، تم اس کو صرف جھوٹا کہہ رہے اور دوسرا چانس نہیں دیکھ رہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں لے رہے کہ اگر وہ سچا ہوا تو پھر کیا بنے گا، وہ بھی ذرا سوچو، دوسری طرف بھی نظر ڈالو. یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، پھر پہنچ جائے گا تم کو وہ بعض حصہ اس عذاب کا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو بھی حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا شخص ہو. اے میری قوم، لَکُمُ الْمُلْکُ الْیَوْم، تمہارے لیے ہے بادشاہی آج، یعنی آج تو تمہیں بادشاہی ملی ہوئی ہے. ظاہرین فی الارض، غالب ہونے والے ہو زمین میں، یعنی زمین میں تمہاری بڑی قوت اور غلبہ ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، تو کون بچائے گا ہم کو اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس. تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں خود دیکھتا ہوں. میں تمہارے بارے میں وہی رائے رکھتا ہوں جو میری اپنی رائے ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر سیدھے رستے کی طرف، بھلائی کے رستے کی طرف. وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، مانند دن گروہوں کے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، مانند دن گروہوں کے، یعنی جس طرح دوسرے گروہوں اور قوموں پہ عذاب آیا ہے ویسے تم پر نہ آ جائے. مثل مانند دأب، حالت قوم نوح، قوم نوح کے، وعاد، اور عاد کے، وثمود، اور سمود کے، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں اللہ چاہتا، ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا بندوں پر، اور اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں کہ خام خواہ انہیں ہلاک کرے، بلکہ عذاب اسی وقت آتا ہے جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور جب اس کا عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ اب عذاب بھیج دیا جائے. وَيَا قَوْمِ،
اور اے میری قوم انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یعنی تمہارے بارے میں، یوم التناد، دن پکارے جانے کے، تناد کس سے ہے؟ ندا سے، پکارنے کے دن سے۔ اب اس دن کیا کیا پکارے ہوں گی؟ جنتی لوگوں کو کون پکاریں گے؟ دوزخ کے لوگ۔ کہاں پڑا ہے یہ؟ سورۃ الاعراف میں۔ اور اسی طرح کیا کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا پانی دے دو، یا رزق جو تمہیں اتنا کچھ ملا ہے کچھ ہماری طرف پھینک دو، افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ پکارے جائیں گے نا، حاضر کیے جائیں گے، اور ہر گروہ کو اپنے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا، اپنے امام کے ساتھ وہاں لائے جائیں گے۔ یوم تولون، جس دن تم منہ موڑو گے، تم بھاگو گے، مدبرین، پیٹ پھیرنے والے، ما لکم من اللہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یوم تولون، جس دن تم بھاگتے پھرو گے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، یعنی تم منہ موڑ بھی جاؤ تو تم بچ نہیں سکتے، اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ، اس کے لیے نہیں کوئی ہادی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم، تو مسلسل رہے تم، فی شکن، شک میں، مما، اس چیز کی طرف سے، جاءکم بہ، وہ لائے تھے تمہارے پاس اس کو، حتی، یہاں تک کہ، اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، کہا تم نے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہ بھیجے گا اللہ، من بعدہ، اس کے بعد، رسولاً، کوئی رسول، کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، گمراہ کرتا ہے اللہ، من ہوا، جو وہ، مسرفن، حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب، شک میں پڑنے والا۔ اور البتہ تحقیق، یا لائے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے کھلی نشانیاں، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے۔ اب خود سوچیں، ہم کہتے ہیں وہ رحلت کر گئے، انتقال کر گئے، وصال کر گئے، یہاں کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہلاکا۔ ماتا میں اگر آپ کوئی گنجائش نکالیں بھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے لیے کتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہلاکا، حالانکہ وہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے، یعنی بینات بھی تھی ان کے پاس، نبوت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کہیں کوئی شریک نہ تھے، ہلاک ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا دو ہی جگہوں پہ ذکر آتا ہے، ایک سورۃ یوسف میں اور ایک یہاں۔ قل، تم، تو تم نے کہا، کس کو خطاب ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ اس کے بعد کسی رسول کو، یعنی اب اور کوئی رسول نہیں آنا، بھلا ایسا آدمی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اس سے کیا ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے سے؟ اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو بھی حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ الذین، وہ لوگ، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، کبر مقتا عند اللہ، بڑی ہے غصے میں اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، یتبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب متکبر، اوپر ہر متکبر دل کے، جبار، جو جبار ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے
ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا جبار ہو. وقال فرعون یا حامان، فرعون بولا اے حامان، ابن لی سرحن، میرے لیے ایک محل تو بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں آسمان کے راستوں پہ جا پہنچوں. سورۃ القصص میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے. وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، کہا اے حامان میرے لیے اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں. اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک. فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کو. وانی لاظنہ کاذبا، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. یہ بات فرعون نے کیوں کہی تھی؟ بات یہ تھی کہ جب ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو نا، جس میں انسان بے دلیل ہو رہا ہو، جب اس کے پاس چیز ہے نہیں پھینکنے کی، تو وہ بات بدلنا چاہتا ہے طنز تمسخر کے انداز میں کہ موضوع ٹاپک چینج کر دو. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ یہی حربہ اختیار کرتے ہیں. جب آپ ایک بات کسی کو بتا رہے ہوں اور چند لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اور ایک شخص جس کی وہ دل کو نہ لگ رہی ہو بات، وہ کیا چاہتا ہے؟ بس یہ موضوع اب بند ہو جائے. تو وہ کہتا ہے اچھا کھانا پک گیا، کھانا لے کر آؤ. ایک دم سب کچھ ختم، بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ایک irrelevant بات کرنا. یہاں چونکہ اس کی اپنی قوم کا فرد بول رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، ایک ایک ان کی عیب اور خرابی اور حماقت کو سامنے لا رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، تو وہ بات بدلتا ہے. اچھا حامان ایک محل تو بنواؤ میرے لیے تاکہ میں آسمان پہ جاؤں اور وہاں جا کے دیکھوں موسیٰ کا الہ ہے. دیکھیں کہ کوئی دنیا کی عمارت ایسی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہو. کہاں سے جا کے دیکھنا ہے تم نے؟ irrelevant، فضول قسم کی بات، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہٹ دھرمی ڈھٹائی والا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی ڈرا رہا ہے ڈرنا نہیں، کوئی سمجھا رہا ہے سمجھنا نہیں. قلوبہم لاہیہ، جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ان کے دل اور ہی فکروں میں منہمک ہیں، بات آخرت کی ہو رہی ہے، ان کو کھانا سوج رہا ہے. irrelevant باتیں. اور یہ رویہ اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو کسی حق بات کے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں اس کو جھوٹا بغیر کسی دلیل کے جھوٹا سمجھتا ہوں کہ یہ نبی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے عمل، اس کی غلط کاری اس کے لیے بڑا خوبصورت کام بن کے آئی. جیسے اس دن بھی میں نے کہا تھا نا کہ لوگ چوری کر کے قتل کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اتنے بہادر ہیں ہم، اتنے لوگوں کو لوٹا اور اتنے قتل کیے، اتنا خون بہایا. شیطان نے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ان کے لیے. کبھی آپ نے ڈراموں وغیرہ میں کسی غنڈے بدماش کو دیکھا ہوگا کہ کس قدر اکڑ اکڑ کر وہ اپنے سارے ایکشنز کر رہا ہوتا ہے، کتنا اسے فخر ہوتا ہے اپنی بے وقوفیاں اور اپنی غلط کاریوں پر. بالکل یہی حالت یہاں ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہ راستہ بند ہونے کی علامت، راستہ ختم یعنی پھر راہ نہیں ملتی. ہدایت کا دروازہ بند، راستہ روک دیا گیا، بند کر دیا گیا حق سے اور سیدھی راہ پہ جانے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہ تھی چال فرعون کی مگر ہلاکت میں، اس کی ساری چالیں اکارت گئیں. تباب، تباب اسی سے تبت یدا ابی لہب وتب، تیبے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ہلاکت میں جا پڑی اس کی چال، اس کی چالیں الٹی پڑی. اس کا حق کو جھٹلانا اور ٹال مٹول کرنا، یہ سب کچھ اس کے کام نہ آیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.